بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی ایپیسوڈ میں چرواہے نے عرب کو قید کر لیا تھا۔ جب عرب کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی مشقیں بندھی ہوئی دیکھی۔ ان کے سر پر کافی چوٹ آئی تھی۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں ان کی کھوپڑی کی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، کیونکہ سر میں سخت درد تھا۔ وہ ٹٹول کر دیکھنا چاہتے تھے لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دیکھ نہ سکے۔ چرواہا اس وقت بھی شراب پی رہا تھا۔ اس نے جب عرب کو ہوش میں دیکھا تو ہنس کر کہا، کہتے ہیں کہ مسلمان بہادر ہوتے ہیں، بس یہی بہادری تھی تمہاری؟ میرا ایک ڈنڈا بھی نہ سہ سکے۔ جٹ بے ہوش ہو گئے۔ عرب کو اس لافسنی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے؟ اس نے غضبناک نگاہوں سے چرواہے کو دیکھا۔ چرواہا بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، خبردار جو گورا، ورنہ آنکھیں نکال لوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پیٹی میں سے خنجر نکالا۔ عرب کو اندیشہ ہوا کہ وہ شراب کے نشے میں ہے، کہیں واقعی آنکھیں نہ نکالنے پر تیار ہو جائے۔ انہوں نے نگاہیں جھکا لیں۔ چرواہے نے کہا، تم مسلمان ہو؟ مسلمان؟ مجھے اور میرے آقا کو مسلمانوں سے ایسی ہی دشمنی ہے جیسی مور کو سانپ سے۔ اگر میرا آقا یہاں ہوتا تو میں بھی تمہیں اس کے سامنے پیش کر دیتا۔ وہ مجھے انعام دیتا اور تمہیں قتل کر ڈالتا۔ وہ عنقریب آنے والا ہے۔ عرب نے سوچا کہ اس شرابی چرواہے کو باتوں میں لگانا چاہیے تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے انہیں مزید کوئی تکلیف اور اذیت پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، تمہارے آقا کا کیا نام ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس کا نام قزا بن واصلہ ہے۔ عرب، کیا وہ عرب ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، ہاں عرب ہے، نہایت بہادر عرب۔ عیسائی بادشاہ نے یہ بستی اس کی جاگیر میں دے دی ہے۔ جب تم اسے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ عرب نے کہا، شاید تمہارا آقا قزا عیسائی ہو گیا ہے۔ چرواہے نے جواب دیا، ہاں میں بھی عیسائی ہوں۔ کیا بات ہے عیسائی مذہب کی؟ شراب حلال ہے، چاہے جتنی پیو۔ میں تو شراب سے اچھی نعمت کسی چیز کو بھی نہیں سمجھتا۔ تم نے پی نہیں ہے؟ حضرت مسیح کی قسم، اس کے سامنے ہر چیز کو بھول جاؤ گے۔ لو تم بھی کیا یاد کرو گے، ذرا سی چکھ کر دیکھو۔ یہ کہتے ہی اس نے شراب کا پیالہ جس میں وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا تھا عرب کی طرف بڑھایا۔ اس کی بدبو ہی سے عرب کا دماغ پھٹنے لگا۔ انہوں نے کہا، شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ چرواہے نے جواب دیا، یہی تو کہتا ہوں، کتنے بد عقل ہو تم مسلمان، دنیا کی بہترین نعمت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اچھا بتاؤ تو شراب کیوں حرام ہو گئی؟ عرب نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ سڑی ہوئی چیزوں کا عرق ہوتا ہے۔ چرواہے نے کہا، غلط غلط، یہ خالص انگوری شراب ہے۔ عرب، انگور میں اور بھی کئی چیزیں ڈال کر اسے سڑایا جاتا ہے، پھر عرق کھینچا جاتا ہے، جس کے سونگھنے ہی سے آدمی کا جی برا ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شراب انسان کو مست و مخور کر کے اس کے ہوش و حواس گم کر دیتی ہے۔ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی گندی نالی میں پڑا ہے، یا سڑک پر، گھر میں ہے، یا کسی کوڑے کے ڈھیر پر۔ نشہ کی حالت میں جو کچھ وہ کرتا ہے اس کا مطلق احساس نہیں ہوتا۔ بیٹی بہن، ماں اور بیوی میں تمیز نہیں کر سکتا جب تک نشہ رہتا ہے۔ طبیعت میں نامناسب جوش اور دل میں واہیات قسم کے امنگ رہتی ہے، لیکن جہاں نشہ اترا، عطا شکنی شروع ہو گئی، جیسے اس نے بڑی مشقت کی ہو۔ جوڑ جوڑ میں درد معلوم ہونے لگتا ہے، کسی کام کے کرنے کو جی نہیں چاہتا، ایسا پس ہمت اور بزدل ہو جاتا ہے کہ کتنا ہی کوئی ہیکل ہو، ایک معمولی آدمی اسے دیر کر سکتا ہے۔ یہ تو وقتی نقصان ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ شراب پھیپھڑوں اور جگر کو خراب کر دیتی ہے۔ شرابی کی طاقت جاتی رہتی ہے، حرارت رہنے لگتی ہے، اور وہ یا تو مر جاتا ہے یا ایسی بیمار اور ناتواں ہو جاتا ہے کہ مرنے کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ چرواہے نے کہا، تم کتنی بھی شراب کی برائی کرو، لیکن میں نہ ڈر سکتا ہوں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اگرچہ تمہارے کہنے سے اب مجھے خیال ہوا ہے کہ میں بڑا قوی اور بہادر پہلوان تھا، اپنے سامنے آدمی کی کوئی ہستی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب وہ طاقت اور وہ کس بل نہیں رہے۔ طبیعت کچھ مزر رہتی ہے، کسی مشقت کے کام کو کرتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے۔ میں عرصہ سے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ پورا سانس نہیں لے سکتا، لیکن میری عمر کے ساتھ ساتھ میری طاقت کا انحاط ہوتا جاتا ہے۔ اس میں شراب کی خرابی کو دخل نہیں ہے۔ عرب نے کہا، دیکھو تم ابھی جوان ہو، قوی بھی ہو، اس لیے تمہیں شراب کے نقصانات کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ جب جوانی کی قوت جاتی رہے گی تو 100 بیماروں کے ایک بیمار ہو جاؤ گے۔
اگر تم شراب کو ابھی بھی چھوڑ دو تو پھر ایسے ہی ہو سکتے ہو کسی نوجوان کو بھی نظر نہ آؤ۔ چرواہا: واہ واہ، میں اور ایسی نعمت کو چھوڑ دوں؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، لو تم بھی پیو۔ چرواہے نے پھر عرب کی طرف پیالہ بڑھایا۔ عرب نے کراہت سے منہ پھیر لیا۔ چرواہے نے شراب اس کے اوپر انڈیل دی۔ انہیں ناگوار تو بہت لگا لیکن بندھے ہوئے تھے، کچھ نہ کر سکے، غم و غصہ کھا کر رہ گئے۔ لیکن ان باتوں کے سلسلہ کا یہ اثر ہوا کہ چرواہے نے خنجر جو پیٹی میں سے کھینچ لیا تھا اس سے پھر میان میں داخل کر دیا۔ عرب نے دریافت کیا، تمہارا آقا کہاں ہے؟ چرواہے نے کہا، شہنشاہ ارکل اعظم کی خدمت میں گیا ہے، وہ ہر سال جایا کرتا ہے لیکن اس مرتبہ سال بھر سے پہلے ہی چلا گیا ہے، خود شہنشاہ نے اسے طلب کیا تھا۔ چرواہے نے کہا، آخری اطلاع یہ ہے کہ وہ انطاکیہ دارالسلطنت سے چل پڑا ہے، 1 یا 2 روز میں ہی آنے والا ہے۔ اب عصر کا وقت ہو گیا تھا، دھوپ کی سفیدی سنہرے پن میں تبدیلی لانے لگی تھی، آفتاب کی حدت بہت حد تک کم ہو گئی تھی۔ اس وقت وہی لڑکی جس نے اس چرواہے سے عرب کو ہوشیار کیا تھا اپنی بکریاں لے کر آئی۔ وہ عرب کو بندھا ہوا دیکھ کر کچھ افسردہ خاطر ہوئی لیکن بولی کچھ نہیں، افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی۔ اسے دیکھ کر چرواہے نے کہا، لو وہ خوبصورت ہیرنی اپنی بکریاں لیے جا رہی ہے، مجھے بھی چلنا چاہیے۔ اس نے بکریوں کو جمع کیا اور عرب کو ساتھ لے کر بستی میں چلا گیا۔ اس نے رات کے وقت عرب کو کچھ کھانا اور پانی دیا۔ صبح ہوتے ہی پھر اپنے ساتھ بکریوں اور عرب کو لے کر اسی مقام پر آ گیا جہاں گزشتہ روز بیٹھا تھا۔ پھر اس نے شراب پینی شروع کی اور عرب کے اوپر ڈالتا رہا۔ رات کو پھر انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز دوپہر کے وقت چرواہے نے زیادہ شراب پی اور کئی پیالے عرب کے اوپر انڈیل دیے۔ عرب کو بہت ہی غصہ آیا، انہیں غضبناک دیکھ کر چرواہا ہنسنے لگا۔ اسی وقت کرا کرا سوئی کی طرف سے گرد و غبار اڑا۔ سب سے پہلے عرب نے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہی لڑکی جو عرب کو ملی تھی اپنی بکریاں لے آئی۔ چرواہے نے اس سے کہا، کیوں آج سویرے کیوں چلی آئی؟ لڑکی نے کہا، آج میری طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے۔ چرواہے نے کہا، یہ تمہارے پیچھے غبار کیسا اڑ رہا ہے؟ لڑکی، میرا خیال ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہے۔ چرواہے نے کہا، مکار، یہ نہیں کہتی کہ ڈر کر بھاگی جا رہی ہے؟ مت جا، میرے پاس ٹھہر، کسی کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ تیری یا تیری بکریوں کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھے۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بڑھتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی غبار چھٹ گیا اور عربوں کی فوج آتی ہوئی نظر آئی۔ چرواہا عربی لشکر کو دیکھ کر زرد پڑ گیا۔ عرب کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ ان دونوں کے دیکھتے ہی دیکھتے عرب سالے ان کے قریب آ گئے۔ یہ مسلمان تھے۔ ان مسلمانوں نے جو ہی عرب کو دیکھا وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار سے جا کر کہا، اس لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بڑھ کر عرب کے پاس آئے، انہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہا، ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اور یہاں اور اس حالت میں؟ عرب کا نام حضرت عامر بن طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ نہایت بہادر، مشہور شہسوار اور جنگجو تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں میں دھوکہ کھا گیا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید، کیسے؟ حضرت عامر نے اپنی اسیری کا تمام واقعہ حضرت خالد بن ولید کو سنایا۔ چرواہا جو کچھ ان پر سختیاں اور زیادتیاں کرتا رہا تھا وہ بھی بیان کی۔ حضرت خالد بن ولید کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے تلوار کھینچ کر چرواہے پر ایسا وار کیا کہ اس کا سر قلم ہو کر دور جا گرا۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت عامر کی مشقیں کھولیں، پھر تمام بکریاں اپنے ساتھ لے لیں اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، ہمارا خط کہاں ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے خط دے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جو ملک شام میں سپہ سالار تھے بھیجا تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خط میرے پاس موجود ہے۔ حضرت خالد نے کہا، تم میں سفر کی قوت ہے؟ حضرت عامر نے جواب دیا، جی ہاں ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا تو تم ابھی روانہ ہو جاؤ اور احتیاط کو اپنی چادر گردانو۔ حضرت عامر اسی وقت اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔